صاحب اس قوم کے حالات دیکھیں تو حالات تو کبھی کبھی سوچ کر کے زندگی پر شرم آتی ہے بے شک کہ آج ہم نے معاشرے کو کیا بنا کر کے رکھ دیا، اللہ 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 کس دہلیز پر لا کر کے کھڑا کر دیا قوم کو۔ جو کچھ بچا لچا تھا تو وہ پیروں نے لوٹ کر کے کھا لیا۔ اللہ 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 اور آج تو حضرت میں نے ایسی سچویشنیں دیکھی اپنی قوم کے اندر، آج ہماری قوم یا تو تعویذ کے پیچھے ہے، جی جی صحیح تعویذ چاہیے، نوجوانوں کو دیکھیں تو تعویذ چاہیے، صحیح بات اور تعویذ نوجوانوں کی حالات تو اتنی خراب ہے، کہتے ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ مل جائے کہ جس کے ذریعے کام میں برکتیں شروع ہو جائیں۔ تمہارے کام میں برکتیں ہونے کے لیے تمہیں تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں وظیفہ دے کر کے جاتا ہوں، اگر فیل ہو جائے تو زندگی بھر تمہاری غلامی کروں گا۔ رب قرآن میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے کبھی بھی فاقے کی نوبت نہیں آتی۔ بے شک بے شک حق کریں قرآن کی تلاوت۔ کہاں ڈبو دیا اس قوم کو اللہ اللہ تعویذوں کے چکر میں، اور لوگوں حالات تو یہ ہیں کہ اب تو نہ جانے کتنے ایسے جوان اور کتنی ایسی خواتین اور بوڑھے ایسے ہیں کہ جو غیروں کے پاس، ان کے پاس تعویذ اور ان کے پاس کچھ جنتر منتر کے لیے جاتے ہیں جن سے پاکی کے طریقے تک نہیں آتے۔ بے شک حق بتائیں تمہارے گھر کی برکتیں وہ لے کر کے آئیں گے کہ جنہیں آج تک استنجا کرنے کا طریقے نہیں آئے، اللہ 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 وہ تمہارے گھر میں برکتیں لا کر کے دیں گے۔ بھلا دیا رب کے قرآن کو، بھول گئے فرمان مصطفیٰ کو۔ دیکھیں اس قوم کے جوان کی حالتیں دیکھیں، کم سے کم 75% جوان اور بزرگ اپنی زندگی میں ناپاکی کی زندگی گزارتے ہیں۔ جی جی صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات۔ بتائیں یہ حالت اس قوم کی، اور باتیں دیکھیں تو اتنی بڑی بڑی کہ جیسے آسمان سے ستارے توڑ کر کے لا دیں گے۔ اللہ 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 وہ لوگوں کیا کرو گے مرنے کے بعد؟ اللہ اللہ بتائیں کہ مرنا نہیں ہے زندگی میں، کیا موت نہیں آنی ہے؟ کیا زندگی اس کو سمجھ رکھا ہے کہ صبح سے اٹھے اور ناشتہ کیا، کام کے لیے چلے گئے، اور دوپہر کو آئے، دوپہر میں کھانا کھایا، شام کو کھانا کھایا اور سو گئے، اور اسی کو زندگی سمجھ لی؟ اللہ 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 اسی کو سمجھ گئے یہ زندگی ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، پیٹ بھرنے کو زندگی سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں ماں باپ کی زندگی اور والدین کے حالات دیکھیں، اگر جھوٹ بولوں تو گریبان پکڑ کر کے نیچے اتار دینا۔ اللہ اللہ ماں باپ کی سچویشن کیا؟ والدین کی حالت تو یہ ہے کہ نہ خود نمازوں کے قریب ہے، نہ اولاد نمازوں کے قریب، اللہ 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 نہ والدین نماز پڑھ لگے ہیں نہ اولاد پڑھ لگی ہے، گھر ویران کر لیے تم نے اپنے، اور پھر کہتے ہیں کہ برکتیں نہیں ہوتی، اور پھر کہتے ہیں کہ زندگی میں چہروں پر رونقیں نہیں آتی۔ حالات یہ ہیں، خواتین اسلام کی حالات اٹھا کر کے دیکھیں، آج ہم نے زندگی جو سمجھ رکھی ہے وہ اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں ان بےہودہ سیریلوں کو دیکھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، بے شک جیسے سیریل میں کر رہے ہیں ویسے ہمیں کرنا۔ حق ہے حق ہے۔ اور نوجوانوں کی حالت دیکھیں، سب سے بڑی کمزوری، اور سب سے کبھی کبھی ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ یہ قوم کو ہو کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بدبختی کی بات تو یہ ہے کہ ہماری قوم کا جوان ہماری بہن بیٹیوں پر بدنگاہی کرتا ہے، اللہ 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 جبکہ غیر پر کرنا بھی حرام۔ اور نوجوانوں کی حالت دیکھیں، نہ جانے کتنے شراب نوشی کے اڈے تم سے آباد ہو چکے ہیں، بے شک بے شک بے شک جوا خوری کے اڈے تم آباد کر رہے ہو۔ بتاؤ کہ مرنا نہیں ہے؟ کیا زندگی ختم نہیں کرنی ہے؟ جانتے یہ نوجوان اب تو نام بدل دیا گیا حضرت، اس کے بھی نام بدل دیے گئے، جی جی شراب کا نام رکھ دیا گیا بیئر، اور کہتے ہیں کہ شراب تھوڑی پی رہے ہیں بیئر پی رہے ہیں۔ جوئے کا نام بدل کر کے سٹا رکھ دیا گیا، ہنسنے کی بات نہیں رونے کی بات ہے۔ جی بے شک آپ پڑھ کر کے دیکھیں شراب پینا کتنا سخت گناہ ہے۔ جو بندہ شراب پیتا نا، شراب یہ بڑے نشے میں اپنی زندگی کو فخر سمجھتے ہیں، بوتلیں ہاتھ میں لے کر کے جو بندہ شراب پیتا، میں نے حدیثوں میں پڑھا اس کے بارے میں آتا قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا، تو اس کو جہنمیوں کے شرمگاہوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ 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 جہنم کے جو زہریلے جانور ہوں گے ان کے زہر اس کو پلائے جائیں گے، اور جب بندہ شراب پیتا ہے نا اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ 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 حضرت علی داماد پیغمبر فرماتے ہیں جی
کہ اگر کوئی انسان کہتے ہیں اگر ایک قطرہ بھی شراب کا کسی زمین پر گر جائے اور وہاں سے ایک دریا بہہ جائے اور وہ دریا سوکھ جائے اور اس سوکھی ہوئی زمین پر گھاس جمائے تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا گھوڑا اس گھاس کو بھی کھا لے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. بتائیں کہاں جا کر کے اپنی زندگی رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کب تک بچتے رہیں گے. رب فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. بے شک. رب فرماتا ہے اے جن اور انسان کے گروہ اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین پھاڑ کر کے جانے کی اور اگر تم طاقت رکھتے ہو آسمان چیر کر کے جانے کی تو چلے جاؤ, لیکن جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی ہی زمین کو پاؤ گے. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. رب کی بارگاہ میں تو جانا پلٹ کر کے, چاہے تو کفن کے اندر منہ چھپا کر کے چلے جائیں, چاہے تو مسکراتے ہوئے چلے جائیں, جانا تو ضرور ہے. بے شک. چاہے تو ایسے جائیں اور چاہے تو ایسے جائیں. اور لوگوں اپنی زندگیوں کے حالات کو صحیح کریں, اپنی اولاد کو تربیت دیں, اپنی اولاد کو زندگی سکھائیں. اور دیکھو یہ تو خوش قسمتی ہے کہ دین پلا پلایا مل گیا, ورنہ پوچھیں مصطفیٰ کے عاشقوں سے کتنی محنتیں کی ہیں اس دین کے خاطر. آج تو صاحب انسان بندہ چائے کی ہوٹل پہ بیٹھے گا اور چائے میں چسکی لگا کر کے کہتا ہے کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے. تو دین پر چلنا تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ بتائیں. جو قوم آج تک اپنے امام کو خوش نہ کر سکی خدا کو کیسے راضی کر سکتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ. آج تک امام ہی راضی نہ ہو پائے, بتائیں خدا کو کیسے راضی کریں گے؟ جانتے ہو اگر قیامت یہی جو زندگی تم گزار رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ زندگی میں جینا ایمان پر چلنا مشکل ہو گیا, تو میرے بھائی تیرے لیے چلنا مشکل نہیں ہے. ایمان پر اگر چلنا مشکل تھا تو اس وقت میں مشکل تھا جب حضرت آسیہ کو دیواروں پر ٹیک لگا کر کے آپ کے ہاتھوں پر میخیں ٹھوکی جاتی تھی. دین پر چلنا اس وقت مشکل تھا جب حضرت سمیہ کو مکہ کے چوراہے پر لا کر کے نیزہ مار کر کے شہید کیا جا رہا تھا. اور لوگوں دین پر چلنا اس وقت مشکل تھا کہ جب عمار ابن یاسر کو بیٹھتے ہوئے شعلوں پر لٹا کر کے کہا جاتا عمار ابھی بھی مصطفیٰ کا دین چھوڑ دو ورنہ جان چلی جائے گی. عمار ابن یاسر ایک جملہ کہتے اور کہتے نادانوں سنو, تم عمار ابن یاسر کے جسم کے اندر سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں نکال سکتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی نہیں نکال سکتے مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان. حضرت بلال حبشی کی کہانی کو کس نے نہیں پڑھا؟ اگر تاریخ پڑھ کر کے دیکھے تو آنسو نکل جائیں گے. کس نے نہیں پڑھی بلال حبشی کی تاریخ؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے باپ بھی غلام تھے, جن کی ماں بھی غلام تھی, جو بلال حبشی بھی غلام تھے. بچپن کا دور ہے, بلال حبشی کو ان کے باپ نے پکڑ کر کے گلا دبانا شروع کر دیا, ختم کرنا چاہتے تھے بیٹے کو. ماں قریب آئی اور قریب آ کر کے کہا میرے شوہر سرداد بیٹے کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہا میری شریک حیات بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں غلامی کی زندگی گزارتا رہا, میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی غلامی کی زندگی گزارے. بتائیں کیسے گزاری ہم نے زندگی. اور لوگوں مصطفیٰ کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں. تم تو ایک رات کے لیے اس جلسے میں بیٹھے ہو, ایک رات کے لیے بیٹھے ہو اور اس پر بھی چند نمازیں کوئی بندہ پڑھنے لگے تو بڑے فخر سے کہتا کہ نماز پڑھ رہا تھا. اور لوگوں آج ہم چاہتے کیا پتا, آج ہم چاہتے ہیں کہ چوراہوں پر میرے نام کے چرچے ہو. آج ہم زندگی میں چاہتے ہیں لوگ چوراہوں پر بیٹھے تو میرا نام لیں, میں راستے سے گزروں لوگ کھڑے ہو کر کے سلام کریں. ہماری یہ سچویشن ہے. اگر چند لقمے صحیح سے کھانے آ جائیں تو دوسروں کو حقارت کی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں. اگر اللہ 4 پیسے دے دے تو لوگوں اس طریقے سے غریبوں کو ستاتے ہیں کہ گویا کہ ان کا کوئی مددگار ہی نہیں ہے. یہ ہماری سچویشن ہے.
چاند چوراہوں پر ہمارے تذکرے ہو، ہیڈ لائن میں ہمارے نام آئے، یہ ہماری زندگی ہے۔ اور لوگوں دیکھو مصطفیٰ کی زندگی، اللہ کے پیغمبر تمہارے لیے، تم تو ایک رات بیٹھے ہو، اور جو کھڑے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، اور جو باہر سنتے ہیں وہ بھی سنیں، ایک رات بیٹھے ہو مصطفیٰ کی محبت میں۔ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو 63 سال زندگی میں، 63 سال کی 63 راتوں کے 63 لمحوں میں کوئی سا لمحہ ایسا نہیں تھا جس وقت میں مصطفیٰ نے تمہاری مغفرت کی دعائیں نہ کی ہو۔ اور ساری زندگی تمہارے حق میں روتے رہے، تمہارے لیے خدا سے دعائیں کرتے رہے، تمہارے لیے رو رو کر کے دعا کرتے رہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ پیغمبر اسلام کی زندگی کے حالات دیکھیں، وہ پیغمبر کہ اگر اشارہ کرتے تو سورج بھی ٹوٹ جاتا ہے، پلٹ کر کے آ جاتا ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر اگر اشارہ کر دیں تو تمام پہاڑ سونے کے بن کر کے آقا کے پیچھے چلے۔ وہ سرکار لیٹے ہوئے تھے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر، مکہ کی دھرتی پر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر مصطفیٰ لیٹے ہیں۔ حضرت عمر وہی پر تشریف فرما ہے، حضرت عمر کی نگاہ پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں آقا آپ جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہیں، آقا آپ کے جسم مقدس پر نشان پڑ گئے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا یہ کفار مکہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، آقا آپ کو رب نے مالک کو مختار بنایا ہے، آقا اگر آپ اشارہ کریں تو تمام دنیا آپ کے اشارے پر خاموش ہو جاتی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان تو بہت بلند ہے، آقا آپ کی ذات تو بہت مقدس ہے، یا رسول اللہ آپ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر کیوں لیٹے ہیں؟ جملہ سنے توجہ سے اور اہل اسٹیج بھی سنے۔ سرکار نے پلٹ کر کے دیکھا اور آقا فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین۔ آقا فرماتے ہیں عمر بات یہ ہے ان کفار کے لیے دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہیں، میرے غلاموں کے لیے جنت جنت کی نعمتیں ہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ حیدری۔ واہ واہ، توجہ کریں، اپنی ان اولادوں کو راستے پر لے کر کے آئیں۔ اگر آپ کی اولاد راستے پر نہیں آئے گی، وہ کسی نے کہا تھا قاری صاحب، کسی نے کہا تھا تم اپنی اولاد کو دین سکھا دو، دین انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ علامہ اقبال کا نام سنا آپ نے؟ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں۔ جی جی، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے شعروں میں اتنی چاشنی کہاں سے آئی؟ وہی علامہ اقبال جنہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے میرے شعروں میں اتنی چاشنی جو آئی ہے، اس کی بات یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا۔ آپ پوچھیں علامہ اقبال سے پوچھا، کہا بتاؤ تو صحیح تمہیں درود پڑھنا کس نے سکھایا؟ تو فرماتے ہیں مجھے درود پڑھنا میرے باپ نے سکھایا ہے۔ اب بتائیں تم میں سے کتنے ایسے باپ بیٹے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو دین سکھایا؟ کتنی ایسی ماں بیٹی ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو دین سکھایا؟ اور لوگوں سنو، ایک وقت تمہارے اوپر جب آئے گا جب دنیا والے چھوڑ کر کے جائیں گے، اگر اولاد نیک ہوگی تو یہی اولاد تمہاری ذریعہ نجات بن جائے گی۔ اور سنیں اولاد کی تربیت کیسے کریں، توجہ کریں۔ ایک اللہ کے ولی ہے، وہ فرماتے ہیں جب میری عمر تقریباً 10 سال کی تھی، میری عمر 10 سال کی تھی، میری ماں کہتی بیٹا نماز پڑھا کر، بیٹا نماز پڑھا کر۔ جب نماز کا وقت ہوتا ماں کہتی نماز پڑھا کر، لیکن میں بچوں میں کھیلنے چلا جاتا، میں باہر چلا جاتا۔ کہتے ایک روز نماز کا وقت قریب ہوا، میری ماں نے پکڑ لیا، میری ماں روٹیاں پکا رہی تھی، میری ماں نے پکڑ کر کے کہا بیٹا نماز کی تلقین کی، کہا بیٹا نماز پڑھا کر، بیٹا نماز پڑھا کر۔
کہا میں چھٹ کر کے جانے لگا. میری ماں نے پکڑ کر کے اسے چونچے اور پھکری سے مارنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ اتنا مارا کہ میرا کلیجہ دہلنے لگا. میں ماں کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا اے امی مجھے چھوڑ دو, امی نماز پڑھوں گا, آج سے نماز ادا کروں گا. وہ بزرگ فرماتے ہیں اس دن سے لے کر آج عمر 40 سال کی ہو گئی, نمازیں پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے. واہ 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 واہ. اور پھر فرماتے ہیں کہتے ایک روز میری ماں کا انتقال ہونے والا تھا. میں ماں کے قریب گیا, میں نے ماں کے قدموں کو چوما اور چوم کر کے میں نے عرض کیا امی تم بڑا پیار کرتی ہو, اے میری ماں تو میری وہی ماں ہے جس نے ساری زندگی میرے اوپر قربان کر دی. عرض کرتے ہیں اے میری ماں تو میری وہی ماں ہے کہ جو خود تو دھوپ میں کھڑی رہی لیکن تو نے مجھے سائے میں بٹھایا. اے میری ماں تو نے میرے خاطر اپنی جوانی کو پگھلا کر کے ختم کر دیا. اے میری ماں تو میری وہی ماں ہے کہ جس نے میرے خاطر رات رات بھر دکھ جھیلے ہیں, رات رات بھر پریشانیاں اٹھائی ہیں. عرض کرتے ہیں ماں تو خود تو گیلے میں سوتی رہی, تو نے مجھے سوکھے میں سکھایا سلایا سلایا. اے میری ماں ایک بات بتا, تو نے اس روز مجھے اتنا کیوں مارا؟ کیا تجھے اپنی روٹیوں کی فکر نہ تھی؟ توجہ کرے, ماں نے قریب کیا, پیشانی کو چوم کر کے فرمایا بیٹا اس دن میرے لیے روٹیاں بچانا ضروری نہیں تھا, تجھے نمازی بنانا ضروری تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. لوگوں اولاد کی پرورش کرے, اولاد کی پرورش کرے, اولاد کو مصطفیٰ کا دین سکھائے. یہ اولاد جب راستے پر ہوگی تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. دیکھیں اگر ماں چاہے تو بیٹوں کو حافظ بنا سکتی ہے, اگر ماں چاہے تو بیٹے کو ولی بنا سکتی ہے. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ تو لوگوں سنو, جب ماں بچہ دنیا میں نہیں سیکھتا, آپ سوچیں کہ بچے کو صرف قاری صاحب پڑھائے یا یونیورسٹی میں پڑھائے تو بچہ صرف مدرسے میں ہی نہیں سیکھتا, بچہ تو ماں کے شکم میں بھی سیکھتا. بے شک بے شک بے شک. بچہ ماں کے شکم میں بھی سیکھتا ہے. اور جانتے ہو کیسے سیکھتا ہے؟ توجہ کریں, تب پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ محبت سے بولیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اب دیکھیں ماں باپ کیسے بچے کو ولی اور بچے کو کیسے قرآن کا قاری بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں توجہ کریں, جب کوئی بہن یا کوئی ماں امید سے ہوتی ہے نا, امید سے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر کہے گا ان کو انار کھلاؤ, بچے کی صحت پر اثر پڑے گا. آپ ان کو انار کھلاؤ, بچے کا رنگ چینج ہوگا, بچے کا خون بڑھے گا. آپ اس بہن کو جو امید سے ہے اس کو سیب کھلائیں, بچے کے اندر انرجی فل ہوگی. آپ ماں کو سنترا کھلائیں, بچے پر اثر پڑے گا. اب بتائیں تو صحیح, اگر ماں سیب کھائے تو بچے پر اثر پڑ سکتا ہے, ماں انار کھائے تو بچے پر اثر پڑ سکتا ہے, اگر ماں انگور کھائے تو بچے پر اثر پڑ سکتا ہے. بتائیں اگر سیب سنترے سے بچے پر اثر پڑ سکتا ہے تو کیا درود پاک پڑھنے سے بچے پر اثر نہیں پڑے گا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, پیغام علماء اہل سنت. بتائیں کیا بچے پر اثر نہیں پڑے گا؟ لیکن ہوتا کیا, سچویشن کیا ہمارے گھروں کی پتہ, حالات کیا ہیں؟ حالات یہ جب کوئی بہن امید سے ہوتی ہے تو سب سے بڑی بدبختی تو یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو گالیاں بکتا. اللہ اللہ اللہ. سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو گالیاں بکتا. اب بتائیں جب ماں باپ گالی بکیں گے تو بچہ گالی نہیں بکے گا؟ بتاؤ جب ماں باپ جھوٹ بولیں گے تو بچہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ بتائیں جب ماں باپ غیبت کریں گے تو بچہ نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا, بچہ نہیں کرے گا. آپ دیکھیں جن کے گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہیں اور جو بزرگ نماز پڑھتے ہیں, پوچھیں ان سے قاری صاحب سے یا ان سے قاری صاحب سے معلوم کریں ان کے بچے ہیں. اگر یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا, آپ میں جو بزرگ ہیں یا جو جوان ہیں جب گھر پر نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ کے گھر کے اندر چھوٹے بچے بھی ہوں گے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب باپ نماز پڑھتا تو بچہ بھی اس کی نقل کرتا. بے شک بے شک. بچے ماں باپ کے راز ہوا کرتے ہیں.
جی جی آپ دیکھیں اگر ماں باپ نماز پڑھے گا تو بچہ نماز پڑھے گا، ماں نماز پڑھے گی بچہ نماز پڑھے گا، ماں پردہ کرے گی بیٹی پردہ کرے گی، ماں قرآن کی تلاوت کرے گی بیٹی قرآن پڑھے گی۔ وہ لوگوں قرآن پڑھنے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن، اگر یہ قرآن تو رب کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جب حضرت علی دیکھیں قرآن کی کیا فضیلتیں ہیں کہ جب حضرت علی قرآن پڑھتے ہیں کیا شان ہے حضرت علی کی، کس شان سے قرآن پڑھتے ہیں۔ آتا ہے تاریخوں میں حضرت علی جب قرآن پڑھتے تھے تو ایک زین پر ایک پاؤں رکھتے تھے اور دوسرا پاؤں بعد میں رکھتے تھے، قرآن عظیم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں جب ماں باپ قرآن پڑھیں گے اولاد قرآن پڑھے گی، اور پھر دیکھیں اولاد کیسی ہوگی۔ دیکھیں حضرت علی قرآن پڑھتے ہیں، رات اور دن قرآن پڑھتے ہیں، حضرت فاطمہ قرآن پڑھتی ہے۔ جب باپ قرآن پڑھتا ہے اور جب ماں قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا حسین اعظم بن کر کے آتا ہے۔ اور لوگوں جب اسی قرآن کو ام الخیر پڑھتی ہے، جب باپ قرآن پڑھتا ہے اور ماں قرآن پڑھتی ہے اور ماں تہجد پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو رب ہمیں غوث اعظم عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں جب ماں باپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا بینیفٹ کیا نکلتا ہے، اس کے رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ ماں باپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ لوگوں بات یہی تک نہیں، آپ دیکھیں مصطفیٰ کے صحابہ کی بیویوں نے بچوں کو کس طریقے سے پیٹنٹ کیا تھا، بچوں کی تربیت کیسے کی تھی۔ اور لوگوں دیکھیں مصطفیٰ کی زندگی، اگر تم چاہو تو اولاد کو نیک بنا سکتے ہو۔ دیکھیں مصطفیٰ کی زندگی دیکھیں، سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں، سرکار کی انجمن لگی ہوئی تھی، مصطفیٰ کے صحابہ ارد گرد تشریف فرما تھے اور ایک جنگ کی تیاری تھی۔ اسی جنگ میں کوئی ماں اپنے 18 سالہ بیٹے کو لے کر کے آتی، کوئی ماں اپنے 22 سالہ جوان کو لے کر کے آتی، کوئی ماں اپنے 15 سالہ نوجوان کو لے کر کے آتی۔ عرض کرتی حضور آپ جنگ میں جا رکھے گئے، عرض کرتی آقا یہ زندگی بھر کی دولت ہے، آپ ساتھ لے کر کے چلے جائے۔ آقا بیٹا شہید ہوگا میں مقدر پر ناز کرنے لگوں گی۔ وہ لوگوں اسی حالت میں، اور توجہ کریں، اسی حالت میں مصطفیٰ کی ایک صحابی کی بیوی ایک صحابی کی بیوی آئی جن کی گود میں 2.5 سال کا بیٹا تھا، جن کی گود میں 2.5 سال کا بچہ تھا۔ عرض کرتی ہے سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے آئی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جنگ میں جا رہے ہیں، آقا آپ میرے بیٹے کو جنگ میں لے کر کے چلے جائیں، آقا آپ میرے لخت جگر کو جنگ میں لے کر کے جائیں۔ آقا نے دیکھا تو سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابی کی بیوی بتا تو صحیح جنگ کے اندر بچوں کے کیا کام ہے۔ اب اہل اسٹیج بھی جملے کو یاد رکھے، وہ عرض کرتی ہے آقا بات یہ ہے کہ جنگ کے اندر تیر بھی ہوتے ہیں، آقا جنگ کے اندر تیر بھی چلیں گے، تلواریں بھی چلیں گی، بھالے بھی چلیں گے، آقا آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑے گی۔ عرض کرتی ہے آقا جب آپ کی جانب کوئی تیر آئے تو یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ڈھال بنا کر کے پیش کر دینا، آقا آپ کے سینے میں تیر بعد میں لگے گا، میرے بیٹے کے تیر پہلے لگ جائے گا۔ نعرہ تکبیر۔ وہ لوگوں آقا نے اتنا سنا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آقا علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی اور پھر سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا نے فرمایا لوگوں جب تک مذہب اسلام کے اندر ایسی مائیں موجود رہیں گی کوئی میرے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ تو لوگوں اپنی اولادوں کی تربیت کریں، مصطفیٰ کے عشق کے جام پلائیں اولادوں کو، مصطفیٰ کی داستانیں سنائیں، سرکار کی سیرت سنائیں، مصطفیٰ کی زندگی پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ ہماری زندگی کے آئیڈیل مصطفیٰ ہیں، ہماری زندگی کے آئیڈیل آقا ہیں، سرکار کی زندگی پڑھیں۔ خواتین اسلام مصطفیٰ کی شریک حیات اور مصطفیٰ کی بیٹیوں کی زندگی پڑھیں اور پھر زندگی گزاریں، تبھی اور پھر سینے میں عشق مصطفیٰ لے کر کے چلیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے پردے اور آپ کے سننے میں جو غلط ہو گئے ہوں رب کائنات ان کو معاف فرمائے، اور بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔